اللہ الرحمن الرحیم اس طرح مہمان کو کھانے میں نجس ہو جانے کے باوجود بتانا واجب نہیں ہے، اگرچہ کہ پیش کرنا جو سبب حرام ہوا کرتا ہے تصویر حرام ہے، اور اس کا راز یہی تھا کہ ہم بتائیں، ہم نہ بتائیں تو بھی گناہگار تو نہیں ہیں، اور گناہگار نہیں ہے تو تعلیم جاہل کے عنوان سے بھی واجب نہیں ہے، اور امر معروف نہیں منکر کے عنوان سے بھی واجب نہیں ہے، اس لیے بتانا واجب نہیں ہے۔ ہاں سبب بن جائے خود اس کے حرام کا تو حرام ہو جائے، اور اسی لیے روایات میں جب مشتری بائع کو روغن نجس بیچتا ہے تو یہ تصویب شمار ہوگا، اس لیے وہاں پر بتانا واجب ہے، کیونکہ اگر نہیں بتائیں گے تو تیل اور گھی کو کھانے میں استعمال کر لیں گے، ہم نے بیچا تو ہم سبب بن جائیں گے، وہاں پر اعلان کرنا واجب ہے۔ یہ روایات میں آیا کہ نجس تیل اگر کسی کو بیچا جائے اس کو اعلان کریں کہ بھائی یہ تیل نجس ہے، تاکہ ہم سبب نہ بن جائیں ان کے حرام ہو۔ بس روغن نجس میں دو منفعت موجود ہے، روغن نجس میں ایک منفعت معللہ موجود ہے، ایک منفعت محرمہ۔ محرمہ یہی ہے کہ کھانے میں استعمال کریں، اور منفعت معللہ یہ ہے کہ جو روایات میں بھی آیا جس کو بالزیت المتنجس کہ چراغ میں جلانے کے کام میں لایا جاتا ہے، تو یہ حلال منفعت میں استعمال کریں، اس لیے روغن نجس کو بیچتے وقت اعلان کرنا واجب ہے، ورنہ تصدیق کا گناہ پر آ جائے گا۔ اس کو پتہ نہیں ہے خریدنے کا، پتہ نہیں ہے ہم سبب بن رہے ہیں، اگر ہم نہیں بیچتے کوئی اور بیچتے تو ہم پر لازمی نہیں ہے کہ ہم سبب بن رہے ہیں، ہم اس کو جیسے پلیٹ پیش کر رہے ہیں، یہ سبب کی وجہ سے آ رہا ہے۔ اور بھی کہا تھا کہ کسی کو جو عاریۃً کپڑا بھی دے رہے ہیں اور نماز پڑھ رہا ہے تو اس کو بتانا ضروری نہیں ہے کہ وہ لگے۔ ہاں لیکن کپڑے میں گنجائش ہے کہ وہاں پر اس کی نماز باطل نہیں ہوگی، سبب تو بن باطل نہیں ہوگی، عام بات نماز باطل ہی نہیں ہے تو کوئی بتانا ضروری نہیں ہے، عام بات میں ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا۔ لیکن یہاں پر جو ہے وہ مسئلہ یہ ہے کہ ہم دونوں کو بتایا تو فرق ہے، وہاں پر جو ہے چونکہ وہاں پر حرام میں مبتلا ہی نہیں ہو رہا ہے، اس لیے جو ہے وہ حرام کو پڑھا نہیں اور ان کو پتہ ہی نہیں ہے، لیکن ہم سبب بن رہے ہیں ابھی یہاں سبب ہم بن رہے ہیں، تب جو حرام ہو جائے گا، سبب جو کھانے کا سبب ہم بن رہے ہیں تو وہ کپڑے میں بھی جو نماز باطل ہو گئی ان کے لحاظ سے تو یہ سبب لیکن بنتا ہے۔ سبب نہیں کہلائے گا، سبب اس کو نقصان نماز نہیں ہوئی، وہاں پر کھانا حرام نہیں ہے، یعنی سبب اس کے لیے ہم بھی بن رہے ہیں۔ یہاں سبب کیسے بن رہا ہے ویسا؟ اس میں سبب کیسے بن رہا ہے؟ اس میں جو سبب بن رہا ہے اس میں جو سبب نہیں بن رہا لیکن حرام نہیں ہو رہا ہے، حرام ہو تو اعلان کرنا واجب ہے، حرام ہے، حرام ممکن نسبت ہے، ممکن نسبت ہے، ٹھیک ہے نہیں اور جو لینے والا ممکن نسبت سے حرام نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے۔ نہیں، لیکن کھانا اور نماز ایسی چیز ہے کہ جس میں اعلان کرنا واجب ہے، اس کے اندر ضروری ہے، چاہے حرام نہ بھی ہو، اس کے لیے یہ دو چیزوں کے کچھ امور ایسے ہوتے ہیں جس میں اعلان کرنا واجب ہوا کرتا ہے۔ کل تو بتایا نماز میں جو ہے بتانا ضروری ہے۔ نماز یعنی وہ اگر وضو ہو غسل ہوتا تو
بتانا واجب تھا، کپڑے کی نسبت سے واجب، دونوں فرق ہے۔ سبب سے بننا ہے اس کے پاتر یہ دو سبب الگ الگ ہیں، سبب جو ہے الگ الگ ہے۔ ایک سبب جو ہے وہ ہے کہ جو جس کو شریعت نے اہمیت دی ہوئی ہے، جیسے کھانے کے مسئلے میں اہمیت ہے کہ انسان کی خود غذا بنے گا، اس لحاظ سے اس میں جو ہے وہ اہمیت دی گئی۔ تو بتا رہے ہیں کہ جو ہے اس جذبہ میں چونکہ اب سبب بن رہے ہیں، جیسے وہ تو اس میں بھی تھا کہ جو ہے ہمیں جو انسان خود کھانے کی پلیٹ دے، سامنے والے کو نہیں پتہ ہے، سامنے والے کو نہیں پتہ ہے، وہ گناہگار نہیں ہے، لیکن سبب درمیان میں دخیل ہے، اس کی وجہ سے حرام ہو گیا۔ وہاں پر یہ سبب خود دخیل ہے، اسی لیے کا کھانا خود پیش کر رہے ہیں تو حرام ہو جائے گا، کوئی دوسرا پیش کرے تو پھر بتانا واجب نہیں، یہاں پر خود پیش کر رہے ہیں۔ کپڑے بھی دے رہے ہیں، پتہ ہے نہیں پڑے گا۔ اگر جو طہارت ثلاثہ کی نسبت سے ہوتا تو ٹھیک تھا، لیکن یہاں پر طہارت ثلاثہ کی نسبت سے نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ جو ہے کسی نے ادعا یہ کیا ہے کہ نجاست میں اعلان کرنا سبب بننے کی صورت میں واجب خالی اختصاص رکھتا ہے روغن نجس کے ساتھ، باقی اور حرام چیز ہو جائے یا نجس چیز ہو تو وہاں پر یہ نہیں ہے۔ کہتے نہیں، ہر جگہ پر جہاں پر سبب بن رہا ہو تو سبب بننے کی صورت میں حرام رہے گا، چاہے وہ حرام کا مسئلہ ہو چاہے نجس کھلانے کا مسئلہ ہو، دونوں جگہ پر یہ مبغوض پروردگار ہوتا ہے اور مبغوض ہونے کی صورت میں حرام رہے گا۔ فرماتے ہیں کہ ہاں البتہ کبھی کبھی جب یہ امور کچھ اتنے اہم ہو جائیں کہ جس امور کے اہم ہونے کی وجہ سے موارد خطیرہ حساب ہوتے ہیں، کہ شارع نے اس کا خصوصی اہتمام کیا ہوا ہے، شارع کو کسی طرح بھی راضی نہیں ہے کہ کسی طرح عمل وجود میں آئے، تو وہاں پر اعلان کرنا واجب ہے، چاہے وہ ہم خود پیش نہ بھی کر رہے ہوں، کیونکہ شارع مقدس وہاں پر کسی طرح راضی نہیں ہے کہ وہ کام کسی طرح بھی وجود میں آئے، جیسے اعراض و نفوس کا مسئلہ۔ جب ہم ایک آدمی کو دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی تلوار سے کسی مومن کو قتل کر رہا ہے، یہ گمان کرتے ہوئے کہ کافر اور مرتد ہے اور واجب القتل ہے، اس لیے اس مومن کو قتل کر رہا ہے، تو واجب ہے ہم پر اس کو بتانا کہ بھائی یہ مومن ہے، یہ مسلمان ہے، حالت سے واقف کرنا واجب ہے، اگرچہ کہ جو قتل کرنے والا ہے اس کو نہیں پتہ ہے، لیکن پھر بھی شارع مقدس نے قتل مومن کو اتنی اہمیت دی ہوئی ہے کہ اس قتل کی اہمیت کی وجہ سے چاہے نہ جانتا ہو اور وہ گناہگار نہ بھی ہوتا ہو، پھر بھی ہم پر اس کو بتانا واجب ہو جائے گا، کیونکہ قتل مومن اتنی بڑی چیز ہے کہ شارع اس کو موارد خطیرہ میں شمار کرتا ہے اور شارع نے اس کو اہمیت دی ہے، اس لیے اس کو بتانا واجب ہے چاہے جاہل ہی کیوں نہ ہو۔
اس لیے یہاں پر قتل مومن کا مسئلہ بھی یہی ہے، اور اسی طرح اگر کوئی عرض مومن یا عزت کا مسئلہ ہو تو وہاں پر بھی یہی ہے کہ وہاں عزت کو بچانے کے لیے اعلان کرنا حرام سے بچنے کے لیے واجب ہو جایا کرتا ہے۔ دوسری مثال جو ہے وہ پیش کی ہے کہ ایک آدمی دیکھتا ہے کہ بچہ کسی مسلمان کو قتل کر رہا ہے تو بچے کو روکنا واجب ہے، وہ بھی یہ سمجھ کر کے کہ البتہ بچے پر کوئی ذمہ داری تو نہیں ہوا کرتی مکلف نہ ہونے کی وجہ سے، گناہگار نہیں، لیکن پھر بھی اس کو روکنا واجب ہے، کیونکہ شارع مقدس اس پر کسی طرح راضی نہیں ہے کہ کوئی مومن قتل ہو جائے۔ شارع نے اس کا اہتمام خاص کیا ہوا اور کسی طرح راضی نہیں ہے امور مہمہ میں، موارد نفوس میں، موارد خطیرہ میں کسی طرح بھی اس کو بتا کے روکنا ہے۔ مگر یہ کہ وہ بتانے سے بھی نہیں مانتا تو پھر عملی طور پر بھی روکنا واجب ہے، یعنی اس کو زبردستی بھی روکنا واجب ہو جاتا ہے، کسی بھی طریقے سے اس کو بچانا واجب ہے، کیونکہ جو ہے وہ مصداق حفظ نفس محترمہ، اور وہاں پر وجوب اعلان اگر کافی نہیں ہے تو اعلان کے علاوہ وہاں پر زبردستی بھی روکنا واجب ہو جایا کرتا ہے۔ یہ تھا دونوں جان کا مسئلہ، امور خطیرہ میں جان کی حفاظت۔ کبھی مسئلہ ہوتا ہے عزت کا، کہ ایک آدمی نے عقد کیا ایک ایسی عورت کے ساتھ کہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ عورت اخت رضائی ہے اس مرد کے لیے، تو ہم پر اس آدمی کو بتانا واجب ہے تاکہ بہن رضائی سے شادی نہ ہو جائے۔ اگرچہ کہ یہ عمل خود سے ذاتی صادر نہیں ہو رہا اور خود سبب بھی نہیں بن رہا ہے، پھر بھی وہاں پر اعلان کرنا اور بچانا واجب ہے۔ عرض کا مسئلہ ہے، امور خطیرہ کا مسئلہ ہے، اس جہت سے کہ وہ جاہل آدمی کے جو جہل کی وجہ سے عقد کر رہا ہے، اس جاہل آدمی پر ممکن جہل سے حرمت کے آثار مترتب نہ ہوں، لیکن کے باوجود بھی ایک جو عزت کا مسئلہ ہے اس لیے اس کو وہاں بتانا واجب ہو جایا کرتا ہے، اور بتانا اس طرح بھی واجب ہے کہ صرف بتانے سے نہ روک رہا ہو تو عملی طور پر زبردستی سے روکنا بھی واجب ہو جائے گا، کیونکہ علم کا مسئلہ ایسا ہی ہے کہ جان کے مسئلے کی طرح نکاح اور نسلوں کا مسئلہ بھی اس امور خطیرہ میں آتا ہے کہ شارع کسی طرح بھی راضی نہیں ہے یہ کام وجود میں آئے، اور مقبولیت شارع کی ہمیشہ رہتی ہے، چاہے عالم ہو یا عالم نہ ہو، عمل انجام دینا اور جاہل بھی ہو پھر بھی اس کو کسی طریقے سے بھی روکنا ہے، علم دے کر روکیں یا زبردستی سے روکیں، کسی طریقے سے روکنا واجب ہے۔ شارع اس کو وجود لانے پر کسی طرح بھی راضی نہیں۔ خلاصہ یہ ہوا کہ اگر ہم سبب کر رہے ہیں یا مباشر ہیں کسی حرام کے لیے تو حرام ہے اور اعلان کرنا واجب ہو جائے، لیکن اگر سبب نہیں بن رہے ہیں اور مباشر بھی نہیں ہے تو پھر اعلان کرنا واجب نہیں ہے، مگر یہ کہ امور خطیرہ میں وہاں پر سبب نہ بھی ہو
مباشر نہ بھی ہوں پھر بھی اعلان کرنا واجب ہے۔ صلی اللہ